فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا نے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ جیڑا بندہ، جیڑا مسلمان اپنی زندگی دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے سامنے معافی منگن نو مزاج بنا لوے، استغفار کرن دی عادت بنا لوے اور بخشش طلب کرن نو اپنی نیچر بنا لوے، زندگی دا حصہ بنا لوے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ معافی منگن دی عادت بنا لوے، وہ دا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دی ہر مشکل نو دور کر کے، ختم کر کے وہ دے واسطے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور وہ دا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دی زندگی دے اندر آن والے غم نو، بہت بڑی مصیبت نو اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور وہ دا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس بندے نو ایسی ایسی جگہ تو رزق عطا کرتا ہے جس جگہ تو رزق دا آنا اس بندے دے وہم و گمان اندر بھی نہیں ہوتا، سوچ اور تصور اندر بھی نہیں ہوتا۔ میرے خیال اندر بندے دے مسئلے ہی یہ تین نے، تواڈے ساڈے سب دے یہ تین مسائل نے۔ پہلا مسئلہ کہ ہر مشکل دور ہو جائے، دوسرا مسئلہ کہ ہر مصیبت ختم ہو جائے، اور تیسرا مسئلہ کہ اللہ رزق عطا کر دے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے زندگی دے بہت بڑے ان تین مسئلوں کا ذکر دسیا کہ جیڑا بندہ استغفار دی عادت بنا لوے، معافی منگن دا مزاج بنا لوے، اللہ انہوں یہ تین چیزاں عطا کر دے۔ گناہ دا ہو جانا، غلطی دا ہو جانا کوئی عیب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی گناہگار بندے نال نفرت نہیں کرتا، بلکہ اللہ گناہ نال نفرت کرتا ہے۔ اگر کسی بندے کو غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ دی نافرمانی ہو جائے تو انہوں اسی تانا نہیں دے سکتے، وہ دی تذلیل نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی انہوں حقارت نال نہیں دیکھتا،
اللہ وہ تذلیل نہیں کرتا، اللہ وہ نفرت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے نو جڑے بندے کو گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ دی نافرمانی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے نو اپنا بندہ کیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں فرما دے ہو کہ اے میرے بندو جیڑے تساں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہو، تو انہوں چاہیے کہ تسی اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہو. اے میرے بندو، اگے کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں تے ظلم کیتا ہے، ظلم کرنے والے انہوں اللہ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں. گناہگار بندے نال اللہ نفرت نہیں کرتا. انسان ہوئے تے غلطی نہ ہوئے ہو نہیں سکتا. کلو بنی آدم خطا، ابن آدم آدم دا بیٹا، آدم دی ذریت، جیڑا آدم آدمیت دے وچوں نکلے ہوئے، جنہوں انسان کیا جاتا ہے، جنہوں آدم کیا جاتا ہے، جنہوں بندہ کیا جاتا ہے، وہ تے خطا دا پتلا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، غیبت کر بیٹھتا ہے، الزام لا لیتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، شراب پی لیتا ہے، جوا ہو جاتا ہے، بے نماز ہو جاتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے انسان کو، لیکن کوئی ایشو نہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض نہیں ہوتا، غصہ نہیں کرتا، اللہ نفرت نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی اس گناہگار بندے نال نفرت کرتا ہے جیڑا بندہ گناہ کر کے پھر غلطی اور گناہ تے ڈٹ جائے، شرمندہ نہ ہوئے، اپنے آپ نو کوسے نہ، اور اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش نہ ہوئے. ویکھو تواڈے معاشرے دے اندر جیڑا شاگرد اپنی غلطی نو غلطی مان کے اپنے استاد محترم کو معذرت کر لے، پورا سکول، پورا ادارہ، پورا مدرسہ، پوری یونیورسٹی اور پورا کالج اس بچے دے بارے اچھے کمنٹس پیش کرتا ہے، سارے کہنے تے مجبور ہو جاندے نے کہ بڑا لائق بچہ ہے، لائق بچہ ہے، بڑا سمجھدار ہے، انہیں غلطی مان دے. اور جیڑی بیوی اپنے خامد کو اپنی غلطی دا اعتراف کر کے معذرت کر لے، محلے دیاں ساریاں عورتاں اس عورت دے بارے ایک گل کر دیا نے کہ عورت بڑی اچھی عورت ہے، انہیں اپنے خامد دا بھرم رکھ لیا، معذرت کر لے. اور جیڑی اولاد اپنے ماں باپ کو معافی مانگ لے تو سارا محلہ کہندا ہے بڑی سمجھدار اولاد ہے. یعنی غلطی ہو جاوے کوئی مسئلہ نہیں، یہ غلطی جڑی نہیں ہوندی نا، یہ صرف نبیاں کول نہیں ہوندی، پیغمبراں کول نہیں ہوندی، اللہ نے انہوں نے معصوم بنایا، اور ملائکہ فرشتیاں کول نہیں ہوندی. تواڈے کول ہو سکتی ہے، میرے کول ہو سکتی ہے، بلکہ ہوندی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ساڈے کول غلطی نہ ہو. لیکن اللہ تعالی سانو پھر ڈھیل دیندا ہے، مہلت دیندا ہے کہ کیڑا بندہ ہے جڑا اپنی غلطی دا احساس کرے، چلو آج نہ تے کل، کل نہ تے پرسوں، پرسوں نہ تے ترسوں. ہو سکتا ہے کسی ٹائم یہ دماغ کھل جائے، ہو سکتا ہے یہ دل اندر خیال آ جائے کہ میرے تو غلطی ہو گئی، میں اپنے مہربان رب کی بغاوت کر بیٹھا، جیڑے رب نے مینوں پالیا ہے، جیڑے رب نے مینوں روزی دیتا ہے، جیڑے رب نے مینوں صحت دیتی ہے، جیڑا میرا مالک ہے، جیڑا میرا محافظ ہے، جیڑا میرا مستعان ہے، جیڑا میری مدد کرتا ہے، جنہاں نے مینوں اولاد دیتی ہے، جنہاں نے مینوں مکان دیتا ہے، اس اللہ دے بارے پھر دے دل اندر خیال اگر آ جائے کہ میں شرمندہ ہوں، میں اللہ دی دربار اندر جاواں اور اپنی غلطی دی معذرت کراں، جڑا اس انداز نال رویہ بنائے اپنا، یہ بندہ اللہ نو بڑا پسند ہے. خیر الخطائین التوابون، نبی علیہ السلام فرمایا بہترین گناہگار ہوئے جڑا اپنے گناہ اور غلطی دے اوتے شرمندہ ہوئے اور اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے معافی مانگ لے. غلطی دی معافی مانگنی چاہیے اور عادت بنانی چاہیے غلطی دی معافی مانگنی. اور جڑا بندہ معافی مانگ لے اللہ وہ سارے مذہب عزم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار سانو بلا رہے ہیں کہ تسی آؤ معافی مانگو. تسی ویکھو ارکان اسلام 5 نے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اور 5 ارکان اسلام دے پیچھے تسی ویکھو انہاں دی بیس بنیاد، انہاں دا راز. ہر رکن اسلام دے پیچھے راز ہے کہ اللہ تعالی نے کلمے دا حکم دیتا کیوں، نماز دا حکم دیتا کیوں، روزے دا حکم دیتا کیوں، زکات دین دا اللہ نے حکم دیتا کیوں، حج نو اللہ نے رکن اسلام بنایا کیوں.
انہاں سب دی جڑی وجہ ہے اور کیوں دا جڑا جواب ہے وہ اے وے اللہ نے کلمے دا حکم دیتا تاکہ جڑا بندہ کلمہ قبول کرے اللہ انہوں معاف کر دے. اللہ نے نماز دا حکم دیتا تاکہ جڑا بندہ نماز دا پابند بن جائے اللہ دے بدلے چنوں معاف کر دے. اللہ نے حج دا حکم دیتا تاکہ بندہ حج کرے اللہ حج دے بدلے انہوں معاف کر دے. اللہ نے روزے دا حکم دیتا اس وجہ تو تاکہ بندہ روزہ رکھے اے دے بدلے اللہ معاف کر دے. اللہ نے جتنا بھی ارکان اسلام ہے اور جتنا بھی عبادات نے حکم ہوا ہے کہ جدوں ملو مسکرا کے ملو. حکم ہوا ہے کہ اگر کوئی بندے دا عیب ویکھو پردہ پاؤ. حکم ہوا ہے کہ ماں باپ دے اگے اف تک بھی نہیں کہنی. حکم ہوا ہے چوری نہیں کرنی. حکم ہوا ہے کہ شراب نہیں پینی. حکم ہوا ہے غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں پانی. ہر حکم دے پیچھے راز کی ہے کہ جدوں یہ بندہ اللہ دا کہنا منے گا اللہ او دے بدلے چنوں معاف کر دے گا. یعنی پورے دین دا خلاصہ ہے نماز دی وجہ, اذان دی وجہ, مسجد دی تعمیر دی وجہ, قرآن دے 30 پاریاں دے نزول دی وجہ, رمضان دی آمد دی وجہ, جنت دے سارے دروازیاں دے کھلن دی وجہ, جہنم دے سارے دروازیاں دے بند ہون دی وجہ اے ایک ہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے کو معافی منگے کسی نہ کسی بہانے اندر آئے کہ میں اللہ انہوں معاف کر دیں. اے مہینہ اصل معافی منگن ہے, اللہ کو بخشش طلب کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی رمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن. جیڑا بندہ ماہ رمضان دی قدر کر لوے اللہ او دے 11 مہینے دے گناہ معاف کر دے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جیڑا رمضان دا روزہ رکھ لوے ایمان دے اعتبار نال اور ثواب دی نیت نال اللہ او دے گناہ معاف کر دے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جیڑا رمضان اندر قیام کر لوے ایمان دی حیثیت نال اور ثواب دی نیت نال اللہ او دے گناہ معاف کر دیندا. یہ سارے مسائل کیوں نے اس باروں تاکہ بندہ اللہ کو معافی طلب کرے اور اللہ معاف کر دے. سانو چاہیے کہ اسی اللہ دی بارگاہ اندر معافی طلب کریے. اور دیکھو رمضان تقریباً گزر گیا, ایک حصہ رہ گیا, 2 حصے گزر گئے. حالانکہ رمضان دا مقصد ہے کہ اسی اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگیے. کدھر اسی نبی علیہ السلام دی اس بد دعا دی ساتھ اندر تا نہیں آ رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جبریل نے بد دعا کی تھی اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کرے. آپ نے آمین فرمائی. کیڑے بندے نے جبریل بد دعا کر رہے ہوئے اور اللہ دے حکم نال کر رہے ہوئے. یا اللہ میں جبریل بد دعا کرنا اس بندے کو تباہ و برباد کر دے. جیڑے بندے دی زندگی برکت والا بخشش والا ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک آئے اور وہ بندہ رمضان اندر اپنی بخشش نہ کرا سکے انہوں اللہ تباہ و برباد کر دے. اصل مین مقصد بھوکا تسا رہنا نہیں, مین مقصد قیام اللیل کرن نہیں, مین مقصد تلاوت کرن نہیں. عام روٹین اندر بھی تلاوت ہو سکتی ہے. تلاوت دی وجہ, قیام دی وجہ, سحری دی وجہ, افطاری دی وجہ, اے افطاری کران دی وجہ, یہ سب دی وجوہات ایک ہی ہے تاکہ بندہ اللہ کو معافی منگے اور اللہ انہوں معاف کر دے. سانو سارے نو مل کے چاہیے اسی اللہ دی بارگاہ اندر معافی منگی. حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں چند دلائل معافی دے موضوع تے, معافی دی اہمیت دے موضوع تے تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. تسی ذرا تھوڑا جاگ کے اور حوصلہ افزائی کر کے اور میری گل مکمل توجہ نال تسی سنو گے سمجھ لو تسی مہمان نوازی دا حق ادا کر دیتا ہے. تواڈی بہت مہربانی ہوگی. ویکھنا میرے والے سجے کھبے نہیں ویکھنا تے گل مختصر کرنی ہے. سانو چاہیے کہ اسی اللہ کو بخشش مانگیے. اے نہ ہوئے کہ جدو اسی دھاڑ دھاڑ کر رہی ہوئی ہے اسی مانگ رہی ہوئی ہے کہ اللہ اس ٹائم سانو بخشے ہی نہ. آج اللہ سانو بار بار کہہ رہے ہیں. وہ ایک بندہ گزرے اسی شہر تو بازار نو ویکھ کے رون لگ گیا. پھر اگے بازار کراس کیتا تے قبرستان نظر آیا, قبراں نو ویکھ کے رون لگ گیا. کسی نے پوچھا وجہ, کہنے لگا میں بازار چوں گزر رہا سا انج محسوس ہو رہا سی کہ جی میں اللہ تبارک و تعالی انہاں بندیاں نو ترلا کر رہا ہے, منت کر رہا ہے, بار بار اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ میں تانوں بخش دے ہاں, لیکن یہ بندے ٹس تو مس بھی نہیں ہو رہے. اللہ دے کسے فرمان نو سیریس نہیں لے رہے.
یہ اپنی دکانداری اندر مگن، مینوں انہاں نوں ویکھ کے رونا آ گیا۔ پھر میں قبرستان چوں گزریا تے مینوں انج لگ رہا سی جویں قبراں والے بندے ہن اللہ نوں ترلا کر رہے نے تے اللہ توجہ نہیں دے رہا، بازار والے نوں اللہ ترلا کر رہا سی، لیکن ہن ایتھے یہ ترلا کر رہے ہیں، ہن اللہ نہیں توجہ کر رہا۔ سانوں چاہیے اسی اللہ ایک بڑا بہترین بمپر آفر ہے، بہترین پیکج ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ ٹوک دیاں گا، نہ میں تانا دیاں گا، نہ میں تواڈے کول حساب کتاب کراں گا، نہ پوچھ گچھ کراں گا، آؤ میرے کول ہاتھ چوک کے بخشش مانگ لو، میں اللہ معاف کر دیں گا، کوئی حساب نہیں تواڈا ساڈا۔ یہ ہے صرف 29 دنوں تک مہینے دا پیکج ہے۔ اس مہینے دے پیکج اندر کوئی کسی نال کوئی ناراضگی نہیں۔ آ جاؤ ایک باری دل نو صاف کر کے آ جاؤ، یا اللہ سی بڑے گناہگار ہیں، اللہ فرماتا ہے جنہیں مرضی ہو آ جاؤ، یا اللہ ساڈے بڑے گناہ ہیں، اللہ فرماتا ہے کنے نے زمین تو لے کے آسمان تک دا خلائی تواڈا اگر بھریا ہوئے پھر بھی آ جاؤ، سمندر دی جھاگ نالوں زیادہ ہی تواڈیاں خطاواں نے نا پھر بھی آ جاؤ، دنیا کائنات دی مخلوقات دی تعداد تو ود کے نے پھر بھی آ جاؤ، آؤ گے تسی میں اللہ تانوں معاف کر دیں گا۔ ہن ویکھو ذرا غور کرے جی معافی کتنی پسند ہے، معافی کتنی پسند ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مومنہ دی اماں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیٹی نبی مکرم علیہ السلام دے کول حاضر ہویا۔ صحیح البخاری دی روایت کہنے لگی اللہ دے پیغمبر جے میں رمضان دے آخری عشرے دے اندر تاخراتاں دے اندر جاگ رہی ہوں اور لیلۃ القدر مینوں مل جائے، بڑی عظیم حدیث پاک ہے، اگر تساں سنو گے تھوڑے ایمان اندر اضافہ ہوئے گا، نال سمجھو گے پھر اللہ برکت بھی نازل کرے گا، تے نال عمل کرو گے اللہ زندگی بدل گے۔ تھوڑی مرضی تسی سانو کیوں خطباء علماء مولویاں دیاں تقریراں سمجھ نہیں آندیاں، اسی کدی توجہ نہ سنے ہی نہیں، اسی درزی والے کام نو توجہ کیتی ہے درزی بن گئے، اسی مکینیکل والے پاسے توجہ کیتی ہے اسی مستری بن گئے، کیڑا کام ہے جے دے پاسے توجہ نہیں کیتی تے اسی ماہر نہیں ہوئے، صرف اسی دین والے پاسے توجہ نہیں کیتی، ورنہ انہاں سارے کاماں نالوں سب تو سوکھا سستا کام جڑا ہے وہ کیڑا ہے؟ دین سکھانا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ، میں ٹھہر کے گل کراں گا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے، تسی غور کرو نال یاد کر دے جاؤ۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ عرض کردیاں نے اللہ دے پیغمبر جے میں لیلۃ القدر پا لواں، جان دے ہو لیلۃ القدر؟ جان دے ہو کیڑی ہے بلا؟ یہ شب برات نہیں، زندہ باد رمضان المبارک دے آخری عشرے دیاں تاک راتاں وچ نبی کریم علیہ السلام ایک باری اپنے حجرے دے باہر آئے، سامنے ویکھیا دو شخص، دو ساتھی، دو مسلمان آپس اندر جھگڑا کر رہے سن۔ آپ نے فرمایا میں نکلے آساں تاکہ تانوں دساں کہ لیلۃ القدر دی رات کیڑی رات ہے، لیکن تواڈے جھگڑے دی وجہ تو اللہ کریم نے میرے دماغ وچوں لیلۃ القدر دی رات کڈ دتی، جتے جھگڑا ہوئے اوتھے رحمت روس جاندی چلی جاندی، حافظے کمزور ہو جاندے نے جتے جھگڑے ہون، رحمت روس جاندی ہے۔ ہن تسی تلاش کرو تواڈے واسطے آزمائش ہے، رمضان دے آخری عشرے دے تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر تلاش کرو۔ یہ لیلۃ القدر جڑی ہے 1000 مہینے دے راتاں دی عبادت تو افضل ہے، قدر والی رات، خیر والی رات، فیصلے والی رات۔ اگر تسی 1000 مہینے دے راتاں دا حساب لا لو، نبی کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری گل سمجھائی، عظیم راتاں نے 83 سال دی زندگی دا عرصہ بندا ہے، 83 سال دی عبادت قبول شدہ ایک پاسے ہوئے، لیلۃ القدر دی عبادت ایک پاسے ہوئے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیغمبر جے لیلۃ القدر پا لواں مینوں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اللہ دے نبی میری گزارش ہے مینوں دسو میں لیلۃ القدر دے اندر کی اللہ تو منگاں، اللہ کولوں کیڑی شے دا سوال کراں، کیڑی اہم چیز ہے جڑی شے دا میں اللہ کولوں سوال کراں۔ اللہ دے نبی جی میں رات اعلیٰ ہے، اللہ دے نبی جی میں رات افضل ہے، اللہ دے نبی جی میں رات عظیم ہے، جی میں رات عظمت والی ہے، اللہ دے نبی مینوں دسو کہ میں سوال بھی عظیم کراں، منگا بھی عظیم شے، کیڑی شے دا سوال کراں۔ اللہ دے پیغمبر نے سوال دسیا ہے،
ادھر دیکھو نبی کریم تو اما جان نے کی پوچھا تسی کالی خورشید صاحب نو ویکھیا اس ٹائم میں جدو گل کر رہا سی مینو پتہ ہے تواڈے ذہن وچ نہیں بیٹھی گل میں پھر دہرا رہا کسے پاسے نہیں ویکھنا یہ دین بڑا حساس ہے تھوڑی جی توجہ ہٹ جائے یہ ذہن وچ نہیں رہندا یہ یاد رکھے یہ صرف اس بندے نو سینے نال لاندا ہے جیڑا بندہ اینو سینے نال لائے شوق نال بیٹھو حضرت سیدہ ارشاد کر دیا نے اللہ دے پیغمبر لیلۃ القدر مینوں نصیب ہو جائے تے میں لیلۃ القدر دے اندر کیڑا سوال کراں اللہ کولوں کیڑی شے منگاں امام کائنات فرما سکدے سن اے میری عائشہ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کر لویں اللہ نے تینوں بے اولاد بنایا ہے اولاد دا سوال کر لویں آپ نے انج نہیں فرمایا آپ انج نہیں فرما سکدے سن تیرے گھر دے چولہیاں دے اندر کئی مہینے آگ نہیں جلدی چلو روزی روٹی دا سوال کر لیں آپ نے نہیں فرمایا اللہ دے پیغمبر نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میری عائشہ جن لیلۃ القدر تینوں نصیب ہو جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر اس عظیم شے دا سوال کر لویں جیڑی شے پوری کائنات وچ رب نو زیادہ پیاری ہے رب نو جیڑی شے زیادہ پیاری ہے رب نو جیڑی شے زیادہ محبوب ہے اس محبوب شے دا سوال کر لویں اللہ دے پیغمبر کیڑی شے پیاری ہے سجدے زیادہ پیارے نے فرمایا سجدیاں نالوں بھی زیادہ اللہ دے نبی تلاوت زیادہ پیاری ہے فرمایا تلاوت نالوں بھی زیادہ اللہ دے نبی نفل زیادہ پیارے نے فرمایا نفل نالوں بھی زیادہ اللہ دے پیغمبر کیڑا عمل ہے کیڑی چیز ہے جڑی چیز اللہ نو ساری کائنات نالوں زیادہ پیاری ہے امام کائنات نے فرمایا میری عائشہ لیلۃ القدر تینوں نصیب ہو جائے لیلۃ القدر اندر ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی دی دعا کر دی رہی اور مشورہ بھی دے سکتے سن سجدے زیادہ کریں کرنے چاہیے نہیں روک نہیں رہا میں قیام زیادہ کریں کرنا چاہیے رکوع زیادہ کریں کرنا چاہیے کوئی حرج نہیں لیکن میری عائشہ لیلۃ القدر آئی تاں ہے تاکہ بندیاں دے گناہ ختم کرا دے وے اے میری عائشہ جدو لیلۃ القدر شروع ہو جائے اللہ دی بارگاہ دے اندر سب تو زیادہ ساری رات اللہ دی بارگاہ اندر معافی دی دعا کر دے رہے اللہ کریم نو سب تو زیادہ معافی منگنا پسند ہے اللہ کریم تحب العفو فاعف عني اے اللہ تینوں معافی کرنا بڑا پسند ہے یا اللہ میں عائشہ تیرے کول دعا کرنی ہوں مینوں معاف کر دے ساری کائنات دا عظیم ترین خزانہ معافی طلب کرنا بہت بڑا ایمان اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی منگنا اللہ دا فضل انہوں نصیب ہوندہ ہے جڑا معافی منگر دی عادت بنائے اللہ رحمت انہوں عطا کر دائے جڑا معافی منگر دی عادت بنائے اللہ برکت انہوں عطا کر دائے جڑا معافی منگر دی عادت بنائے اللہ جنت داخلہ انہوں عطا کر دائے جڑا اللہ کو معافی منگر دی عادت بنائے معافی آجی دی علامت ہے معافی بندگی دی علامت ہے معافی انکساری دی علامت ہے معافی تقوی دی علامت ہے معافی سچے مسلمان دی علامت ہے جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی منگن دی عادت بنا لے اللہ دے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سانو چاہیے اسی مل کے سارے ادھر دیکھو تو انہوں سارا کچھ جو بھی دیتا ہے رب نے نہیں دیتا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا اپنا ذاتی کمال ہے تے او دا انہا بھی حق نہیں کہ او دے سامنے ہاتھ بن کے تے بندہ کہہ دے دو لفظ کہ اللہ میں نو انہا بھی نہیں کہہ سکتے انہا بھی نہیں کہہ سکتے جیڑے ماں باپ تواڈی پرورش کر دے رہے تسی ماں باپ دی پرورش دے بدلے جو انہوں کو معافی مانگ دے ہو جیڑا استاد تو انہوں تربیت دیندا رہے غلطی ہو جائے معافی مانگ دے ہو
جیڑا بڑا بڑا توڑے تعلیم دے اخراجات بھردا رہے ہے غلطی ہو جائے معافی مانگ دے ہو اللہ فرماندا ہے استغفروا ربکم تسا اپنے رب کو معافی مانگ کے تو ویکھو مانگ کے تو ویکھو تسی غلط سوچ دے ہو کہ اللہ سانو نہیں معاف کرے گا ناراض ہوئی ہوئی تواڈی سکی ماں دی ممتا وی نہیں چھیتی تے جلدی تواڈے نال راضی نامہ نہیں کرے گی جتنا رسیا ہویا رب تواڈے نال جلدی راضی ہو جائے گا استغفروا ربکم انہ کان غفارا اللہ بڑا بخشنہار ہے معافی منگنا تواڈا کام ہے معاف کر دینا اللہ کریم دا کام ہے اللہ تانوں معاف بھی کر دے گا اللہ تواڈے سارے گناہ نیکیاں دے اندر بھی تبدیل کر دے گا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما کیڑی شے منگنی چاہیے بولو او میرے پیارے بھائیو کیڑی شے منگنی چاہیے تانوں سمجھ آ رہی ہے میری گل ایک اور حدیث سنو تیسری حدیث سنان لگا پہلی حدیث میں لازم الاستغفار والی دوسری حدیث حضرت امہ عائشہ رضی اللہ سنو یہ صحیح مسلم دے اندر ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طاقت نہیں گئے بس میں جلدی انشاءاللہ میں نے پتہ ہے تو سی تراویح بھی پڑھی ہے تے ماشاءاللہ عبادت گزار لوگ بھی ہو لیکن میں بھی بڑا لمبا سفر کیتا ہے تاکہ تو دو گلا سنا دیں نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن تسی سنو گے تے مزہ آئے گا تاں ساڑی تھکاوٹ دور ہوئے گی سمجھو ذرا یہ اور تیسری حدیث ہے ساری حدیثاں یاد کر دے جاؤ پھر ہو سکتا ہے میں تواڈے کول سن بھی لواں حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی دعا سکھا دیو مینوں کوئی دعا ادھر ویکھیا جائے مینوں کوئی دعا سکھا دیو جڑی دعا میں تحیات اندر پڑھدا رہاں تشہد دے اندر پڑھا نماز دے اندر پڑھا علمنی دعان ادعو بہی فی الصلاۃ کون پوچھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دے یار پوچھ رہے ہیں یار غار پوچھ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر مینوں کوئی دعا دے کلمات سکھا دیو جڑے دعا دے کلمات میں نماز اندر پڑھدا رہاں امام کائنات نے کیڑی دعا سکھائی غور کرے آجے حالانکہ اللہ دے پیغمبر تو پوچھے گیا سی ساری کائنات جو کون تو انہوں زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا میں نو عائشہ پسند ہے اللہ دے نبی مردہ دے وچوں تو انہوں کون پسند ہے فرمایا میں نو ابو بکر صدیق پسند ہے حضرت صدیق کا نوی مشورہ دیتا اللہ کو معافی مانگ دے رہا ہے کہ اتھے مشورہ کی دے رہے ہیں اے میرے یار ابو بکر جنہیں ملے نماز دی حالت دے اندر بیٹھا ہوئے اتحیات اور تشہد پڑھ لویں پھر درود ابراہیمی پڑھ لویں پھر درود ابراہیمی دے بعد اے دعا پڑھ لیا کر جڑی دعا تینوں میں سکھا رہے ہوں اے روزی روٹی دی برکت دی دعا نہیں اولاد دی برکت دی دعا نہیں اے زندگی آخرت دی بھلائی دی دعا نہیں اللہ دی جنت دے داخلے دی دعا نہیں جہنم تو نجات دی دعا نہیں امام کائنات نے اپنے یار غار نو کیڑی دعا سکھائی آپ نے فرمایا میرے یار ابو بکر پڑھیا کر عادت بنایا کر ہر نماز دے اتحیات اندر بے کے پڑھیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یاد کر لوں ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انکا انت الغفور الرحیم اپنے یار نو مغفرت دی دعا سکھا رہے ہیں یہ دا کی مطلب ہے بھلم بندے دا تاں بن رہا ہے جدو بندہ معافی مانگ لے
رحمت بندے نو تاں نصیب ہوندی ہے جدو بندہ معافی مانگ لوے اللہ برکت تاں دیندا ہے جدو بندہ معافی مانگ لوے اللہ اولاد تاں دیندا ہے جدو بندہ معافی مانگ لوے اج میں تانوں ڈیرا غازی خان تو آ کے میسج دے کے جا رہا ہوں پلاٹ چاہندے ہو نوکری چاہندے ہو برکت چاہندے ہو رحمت چاہندے ہو عزت چاہندے ہو دل دے سارے ارمان پورے کرانا چاہندے ہو ساری زندگی دی کا عادت بنا لاؤ ہر روز ہر ویلے اللہ کو معافی مانگ دے رہو جڑا بندہ معافی مانگدا رہے اللہ دے سارے مسئلے حل کر دیندا ہے جڑا معافی مانگدا رہے اللہ دی مصیبتاں دور کر دیندا ہے اور تانوں میں ایک چوتھی گل سنانے لگا رب دے قرآن دے وچوں اللہ پاک نے حضرت آدم اور حوا نو پیدا فرمایا رب نے پیدا کرن دے بعد جنت اندر بھیج دیتا کتے بولو اور اتھے میں تھوڑی ایک بریکی سمجھانی ہے اگر تسی سمجھو تھی کتے بھیجیا ساڑھے پیو دادے دا اباؤ اجداد دا بیسیکلی آبائی جڑا گھر سی نا وہ جنت سی پھر آدم علیہ السلام دنیا اندر کی لینا ہے دنیا اندر اللہ نے سزا واسطے بھیجے ہیں کہ کیڑی شے واسطے وہ جڑا جنت دے اندر درخت نہ ذائقہ چکھیا او دے بدلے سزا کٹن لئی اللہ نے بھیجے ہیں اے دنیا قید خانہ ہے اے دنیا جیل ہے اتنے سزا کٹن لئی بندہ آندا ہے یہ جنت تھوڑی ہے اصل ساڑا گھر ہو جاندہ تھا ادھر دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سیدہ اما حوا علیہ الرحمہ جنت اندر چلے گی کھاؤ پیو موج مارو اس درخت دے نیڑے نہیں جانا جی ٹھیک ہے نہیں جاؤں گے لیکن چلے گئے یا اللہ چلے گئے جی کیوں اللہ فرماتا ہے فنسیا آدم تم بھول ہو گئی اللہ خود کا دفاع کر رہے بھول ہو گئی بیچارے تم یا اللہ کی میں بول رہی اللہ نے وجہ دسی فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ شیطان نے بھلا دیتا آدم نو بھول ہو گئی غلطی نہیں ہوئی نبی غلطی تو پاک ہونے نے آدم تو بھول ہو گئی یا اللہ پھر کی ہوئے بڑی سننا لی گل ہے بڑی سننا لی اللہ فرماتا ہے آدم تو بھول ہو گئی حضرت حوا تو بھول ہو گئی پہلی سزا میں اللہ نے یہ دیتی ہے جیڑی جنت دی پوشاک میں اللہ نے پوائی سی بھول دے بدلے اندر میں جنت دا لباس اتار دیتا تسی اندازہ آپ لانا ہے میرے کو اتنا وقت نہیں جیڑے تونوں بھول ہو جائے اس ہستی کولوں جنوں رب اپنے ہتھاں نال بنائے او دے کولوں بھول ہو جائے اللہ جنت دا لباس اتار دیندا ہے تے جیڑا 15ویں صدی دا مسلمان جان کے غلطیاں کرے اللہ انہوں کیویں عزت دا لباس پائے آدم تو بھول ہو گئی جنت دا لباس اللہ نے اتار دیتا اور پھر ویکھو شرم کتنا سی بھرم کتنا سی حیاء کتنا سی حالانکہ بیوی اپنے خامن دے سامنے بغیر لباس دے آ سکتی ہے خامن اپنی بیوی دے سامنے بغیر لباس دے آ سکتا ہے حضرت آدم درختان دے پتے پٹ پٹ کے اپنے جسم نو چھپا رہے نے حضرت حوا دی نظر نہ پہ جائے حضرت حوا بھی درختان دے پتے پٹ پٹ کے اپنے جسم نو چھپا رہی نے آدم دی نظر نہ پہ جائے اللہ فرماتا ہے پہلی سزا میں جنت کا لباس اتار دیتا بھول دے بدلے دوسری سزا میں اللہ نے جنت دے باہر کڑ دیتا اے بے تو میں نہ جیڑا بھول جائے وہ باہر جیڑا جان کے شراباں پیوے وہ اندر جا سکتا ہے جیڑا بھول جائے وہ باہر جیڑا جان کے نمازاں نہ پڑھے وہ اندر جا سکتا ہے میں باہر کر دیتا دو سزا ہو گئی ہم تیسری سزا ہے خامند نو بیوی کو نو بیوی نو خامند کو نو جدا کر دیتا روئے زمین تے پہلے دو انسان نے جنہاں نو آسمان تو میں نادل کر رہے ہوں حال زمین تے انسان دا نام ہی کوئی نہیں آدم علیہ السلام جبل رحمت تے آئے عرفات میدان اندر جنوں باب آدم دی جبلی کیا جاندہ ہے اتھے نازل ہوئے اور حضرت سیدہ حوا جدے دے اندر نازل ہوئی ہوں جدہ اور عرفات
کتنا فاصلہ ہے، ہوا حضرت آدم تو دور، حضرت آدم سیدہ ہوا تو دور، اللہ نے جدا کر دیتا۔ جڑی گل میں سمجھانا چاہنا او دے تے غور کرے آجے۔ اللہ نے فرمایا آدم جنت دے اندر تے تیرے تو بھول ہو گئی، اور میں اللہ نے تینو زمین اتے نازل کیتا ہے، اور جا کیا یاد کرے گا؟ ساری زمین میں اللہ نے تیرے واسطے بنائی ہے، آسمان بھی سارا تیرے واسطے بنایا ہے، میں اللہ نے درختوں دا انتظام بھی تیرے واسطے بنایا ہے، ساری کائنات میں اللہ نے تیرے واسطے بنائی ہے، جا جتنا مرضی درختوں نو کھانا ہے کھا لے، ایتھے کوئی پابندی نہیں، جو مرضی کر دے کر لے۔ توڑے ساڑے بابا جی کی کہہ رہے ہیں اگے، کہنے لگے میرے پروردگار مینوں زمیناں دی لوڑ نہیں، مینوں درختاں دی لوڑ نہیں، مینوں دریاواں دی لوڑ نہیں، مینوں سمندراں دی لوڑ نہیں، مینوں دنیا دی موج مستی دی لوڑ نہیں۔ اے آدم تینوں کی چاہیے؟ ساری زمین تینوں دے رہا ہوں، یا اللہ اے زمین مینوں نہیں ضرورت، مینوں پتہ ہے زمین ایک دن بے وفا نکلانی ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ مینوں زمین نہیں چاہیے، یا اللہ اس جنت دا دوبارہ داخلہ نصیب کر لے جڑی جنت دے اندر پہلی باری داخل فرمایا سی۔ یا اللہ یا تا جنت نہ وکھاندا، یا تا جنت دیاں موجاں نہ وکھاندا، یا جنت دیاں نہراں نہ وکھاندا، یا جنت دے وگدے دریا نہ وکھاندا، یا اللہ یا تا جنت دیاں حوراں نہ وکھاندا، جنت دے میوہجات نہ چکھاندا۔ اللہ اگر جنت وکھا دیتی ہے، میں آدم نو زمین دی لوڑ نہیں، مینوں جنت دی لوڑ ہے، یا اللہ جنت چاہیے۔ اگے اللہ نے کی جواب دیتا ذرا غور کرے آجے، اے میرے موضوع نال تعلق رکھ دیئے گل۔ اللہ نے فرمایا جنت چاہیے، جی اللہ چاہیے، سوچ لے جنت چاہیے، جی اللہ چاہیے، ایتھے دل نہیں لگ رہا، جی اللہ نہیں لگ رہا۔ اللہ نے فرمایا ایک کام کر لے کہ میں تینوں جنت عطا کر دیں۔ کنے کم؟ ساڑھے بابے نو کی حکم ہو رہے ہیں، کنے کم؟ کیا بات ہے، جنت بڑی قیمتی، سوئی جتنا جگہ بھی اگر کسی کو نصیب ہو جائے، آپ فرماتے ہیں پورے 14 طبق جہان مل کے سوئی علی جگہ دی قیمت دا مول نہیں، اتنی قیمتی جنت ہے۔ کی چاہیے جنت ہے، ایک کام کرنا پڑے گا، یا اللہ کراں گا دس۔ اللہ نے فرمایا آدم جنت چاہیے، جی اللہ چاہیے، فرمایا میرے آدم پھر میرے کول معافی مانگ لے۔ کی کر لے؟ کتنے بڑے اعزاز دی گل ہے۔ اللہ اپنے خاص بندے نو جنہوں اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، جس دے وجود اندر اللہ نے روح آپ پائی ہے، انہوں اللہ کہہ رہے، ورنہ کہہ سکتا سی اللہ کوئی گال نہیں تیرے تو بھول ہو گئی ہے، جنت ہے ہی تیری، نہیں اللہ طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ حضرت آدم نو اللہ کہہ رہے ہیں جنت چاہیے، جی اللہ چاہیے، پھر انہیں کر معافی مانگ لے۔ اگے تیرے میرے باپ نے کی جواب دیتا، کہنے لگا یا اللہ میں نو معافی مانگن دا وال ہی نہیں آندا، کیویں منگاں گا معافی، میں نو کی پتا کیویں منگی دی ہے۔ ہن جڑی گل میں کرنی ہے نا، اگر تسی اے یاد نہ کی تھی میں نو بڑا ارمان لگنا ہے۔ اللہ نے کہا آدم جے تیرا ارادہ منگن دا ہے تو میں تینوں معافی دا ول سکھا دینا۔ کہہ دیو ایک اور گل کر دیں، آدم علیہ السلام جدوں زمین تے آئے، رب نے روٹی کھان دا طریقہ نہیں سکھایا، اللہ نے پانی پین دا طریقہ نہیں سکھایا، اللہ نے روزی روٹی کمان دا طریقہ نہیں سکھایا۔ ساری کائنات سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کی سکھا رہے ہیں، معافی منگن دا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ یہ دے اندر حکمت کی ہے کہ جنہوں معافی منگن دا والا آ جائے وہ کدی بھکھا نہیں مردا، جنہوں معافی منگن دا والا آ جائے وہ کدی ذلیل نہیں ہوگا، جنہوں معافی منگن دا والا آ جائے اللہ دی روٹی روزی کدی بند نہیں کردا، جنہوں معافی منگن دا والا آ جائے وہ کدی شرمندہ نہیں ہوگا، جنہوں معافی منگن دا والا آ جائے اللہ کریم انہوں عزت دے تاج پوانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے آدم میں
میں تینوں سکھانا انہیں کر میں چند کلمے تینوں سکھا دینا ایک کلمے پڑھ لویں ہاتھ چوک لویں اکھاں وچوں آنسو کڑ دیویں زبان تے کلمے پڑھ لویں پڑھ کے ختم کریں گا میرا تیرے نال وعدہ ہے میں تینوں معاف کر دیاں گا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین دوبارہ جنت ملے گی لیکن کدوں ہاں جی کدوں بڑی سونی جنت ہے کہ نہیں کہ اللہ کدوں دے گا جدوں بنا کی کرے آدم نو بھی کہا بھی جدوں تک تسی معافی نہیں منگو گے جنت بولو جنت نہیں ملے گی کہ اللہ نے پھر کی دسیا اے میرے آدم ہے اللہ اصول بنا دیتا ہے قانون ہے جیڑا تیری اولاد اور ذریت دے وچوں معافی دی عادت بنائے گا میں اللہ انہوں جنت نصیب کر دیا سمجھ آ گئی جیڑا جیڑا معافی دی عادت بنا لے پتہ ہے تو انہوں جنت رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہن رج رج کھا کیلا تے انگور ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ پاک جنتاں دے گا جدوں کی کریں گے سارے دسو اپنے تے ترس کر لو کدی ٹائم کڈو نا رب کو معافی منگو رحمت کنے دینی ہے برکت کنے دینی ساڑھے دکھ کنے دور کرنے سانو اولاد کنے دینی ہے تے معافی نہیں منگنی چاہیے معافی منگیں گے تے ہر شے ملے گی کی خیال ہے کیڑی شے منگنی چاہیے بولو کنیاں گلاں ہو گئیاں نے چار کنیاں بولو حضرت عائشہ صدیقہ والی گل حضرت صدیق اکبر والی گل من لازم الاستغفار والی حدیث چوتھی باب آدم والی گل پنجویں گل سنیا جے قرآن وچوں تے بار بار ہی دس رہے ہیں کیڑی شے منگنی چاہیے اے میری گھڑی سامنے جڑی لگی ہے نا انشاءاللہ 45 منٹاں تے میں گل ختم کر دینی نہیں حرج ہے بڑی حرج ہے بڑی حرج ہے تے تسی 45 منٹ تک برداشت کر لو تہاڈی محبت ہے اللہ تانوں عزت ہے تے ہن کیڑی گل کنویں گل ہے بلا پنجویں کنویں کی منگنا چاہیے کی منگنا چاہیے قرآن اندر کہہ رہے ہیں 10واں پارہ سورت یہ بڑی سمجھن والی گل ہے سورت کا نام سورہ یونس ہے اللہ فرماتا ہے حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کہ میں اشارہ دیاں گا سمجھے آجے آپ چلے گئے مچھلی دے پیٹ اندر پیچھے قوم تے میں اللہ دا عذاب آنے لگا میں آسمان دی رنگت تبدیل کر دیتی جیڑے ملے یونس نبی دی قوم نے آسمان والوے کیا انہوں نے پتہ چل گیا آسمان دی رنگت تو نیو رہی ہے جنہیں حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے بنی سی لگ رہا ہے اللہ دی پکڑ آ رہی ہے ساری قوم ایمان لے آئی
قرآن کہہ رہے ہیں ساری قوم ایمان لے آئی، سارے ایمان لے کے چٹیل میدان اندر آگے سننے لی گل، سمجھنا لی گل، یا اللہ چٹیل میدان اندر آکے انہوں نے کی کیتا؟ اللہ فرماتا ہے بزرگ بھی، جوان بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، اعلیٰ بھی، ادنا بھی، سارے میری بارگاہ دے اندر آگئے، آ کر کے سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ ریز ہو کے اکھاں وچوں ہنجوں کر رہے نے، آنسو آ رہے نے، تے رو رو کے میرے کول معافی مانگ رہے نے۔ اللہ فرماتا ہے مینو میرے جلال دی قسم ہے، مینو میرے رب ہون دی قسم ہے، آج تک میں اللہ نے کسے قوم دا آرڈر دیتا یا عذاب دوبارہ ختم نہیں کیتا۔ اگر عذاب ختم ہوئے صرف یونس نبی دی قوم دا ختم ہوئے، آرڈر بھی ہو گئے سن، بن بھی گیا سی عذاب، آسمان دی رنگت بھی تبدیل ہو گئی سی، پس قریب تھا آسمان تو پتھروں دی بارش آ جاندی، ساری قوم چٹیل میدان چاہ کے معافی مانگ رہی ہے، سارے کہہ رہے نے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے؟ اللہ اگر تو سارا مقدر تبدیل نہ کرے، سانو معاف نہ کرے، تیرے رب ہون دا کی فائدہ؟ تو آپ ہی کہنے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، تو آپ ہی کہنے نَبِّ عِبَادِي اَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یا اللہ تو آپ ہی کہنا ہے کہ میں اللہ غفور رحیم ہوں۔ اللہ نے فرمایا اتنا پیارا معافی منگی، اتنا پیاری معافی منگی، اتنا پیاری معافی منگی کہ میں اللہ نے عذاب دور فرما دیتا۔ یہ دا مطلب ہے عذاب تیار بھی ہو چکے ہوئے تے بندہ معافی منگن دی عادت رکھدا ہوئے تے اللہ عذاب دیندا۔ یہ جڑے آج کل ساڑھے اندر عذاب آ رہے ہیں، یہ مطلب ہے اسی معافی نہیں منگتے، سستی کرنے کنیاں گلنا ہو گئیاں نے، بولو بولو، پانچ ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے تے گلاں کنیاں، کی منگنا چاہیے ہے؟ چھٹی گل سنا دیں قرآن چوں، ابو جہل دا نام سنیا جے، انہیں بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ رکھیا ہوئے تو کہہ رہے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء اویتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے نا، یہ محمد الرسول اللہ، یہ کہتا ہے میں تیرا پیغمبر، اگر یہ سچا ہے نا تو پھر دے سانو پتھران دی بارش مولا، ساڑھے تو غلامی نہیں ہوں دی پتھران دی بارش۔ شرط لائیے علماء جان دینے ان شرطی ہے، اگر یہ سچا ہے تو دے۔ مکے والے سارے انتظار اندر نے بھی پیغمبر تے سچا ہے تے سمجھ لو آیا عذاب، اگر عذاب نہ آیا ہے مطلب پیغمبر سچا نہیں، کی خیال ہے؟ آیا عذاب اور سارے انتظار اندر نے، ابو جہل عذاب مانگ رہے شرط لا کے بیت اللہ دے دروازے دے ہاتھ رکھ کے، میرے پیغمبر دے صحابہ بھی انتظار اندر، مکے دے مشرک بھی انتظار اندر۔ اچانک میرے نبی پاک نے متھے تے پسینہ آ گیا ہے، وہی دی نشانی سی، جبریل قرآن لے کے آندہ میرے نبی پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اتنا روب ہے قرآن اندر۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں اللہ نبی کی حکم ہے، کی آرڈر ہے؟ آپ نے فرمایا میرے یارو اللہ کریم نے نازل فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ نے کہا ہے میرے پیغمبر ابو جہل نو کہہ دے ہو جتنا مرضی بیت اللہ دے دروازے تے ہاتھ رکھ کے عذاب منگدا رہے، میں اللہ نے عذاب نہیں دینا۔ اے اللہ شرط رکھی ہوئی ہے ظالم نے، جے عذاب نہ آیا تو میری نبوت اندر شک ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہو لین دے لیکن میں عذاب نہیں دینا۔ یا اللہ کیوں نہیں دیں گا؟ اللہ نے فرمایا دو وجوہات نے، پہلی وجہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے مصطفیٰ جیتے تُساں رحمت للعالمین موجود ہو، اچھے میں اللہ پتھران دیا بارشاں بھیجاں، میں نو رب العالمین کی نے کہنا ہے۔ تو آڈا چلنا بھی میں اللہ نے رحمت بنایا ہے، تو آڈا وجود پاک میں اللہ نے مجسمہ رحمت بنایا ہے۔ لوگ تو انہوں پتھر مار دینے تُسی دعاواں دیں دے ہو،
لوگ تھوڑی گردن اندر کپڑا پا کے وٹ دیندے نے تسی دعاواں دیندے ہو جنہاں نو ملدے ہو مسکرا کے ملدے ہو غریباں دے مددگار ہو یتیماں مسکیناں دے سہارا ہو جتے تواڈی ورگی ہستی موجود ہوئے اوتھے میں اللہ عذاب نہیں دے سکدا تے دوجی وجہ کی ہے یا اللہ کی وجہ ہے اللہ کریم نے فرمایا دوجی وجہ ہے اے میرا پیغمبر میں کیویں عذاب دیاں میں کیویں عذاب دیاں اللہ یعذبہم میں اللہ کیویں عذاب دیاں اے جرے تیرے یار نے اصحاب صدیق فاروق عثمان علی سعد سعید طلحہ زبیر اے جڑے تیرے یار نے خبیب تے خباب میں اللہ گوائیاں دینا اے جدوں چل رہے ہون جدوں بہ رہے ہون جدوں سو رہے ہون جدوں کاروبار کر رہے ہون جدوں سفر اندر ہون جدوں حضر اندر ہون کدی بھی نہ دی زبان تے چپ نہیں ویکھی میں اللہ نے یا اللہ کی کر دینے اللہ فرماندا ہے میں جان دوں اے تیرے یار ہر ویلے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی مانگ رہے ہوندے نے جتے معافی منگی جا رہی ہے اوتھے میں اللہ عذاب نہیں دیتا کون سمجھ آئیے تو جتے استغفار منگیا جا رہے ہوئے ساڑھے گھر دی صلح نہیں ہو رہی جھگڑے ختم نہیں ہے مطلب ایسی معافی نہیں منگی ساڑھے بچیاں اندر ادب نہیں آ رہے مطلب ہے معافی نہیں منگی ساڑھیاں دعاواں قبول نہیں ہو رہے ہوں یہ مطلب ایسی معافی نہیں پہلے معافی منگو پھر دعا رکھو گے یہ مطلب ہے روزی روٹی برکت نہیں آ رہی کیوں معافی نہیں منگی معافی مانگ لو اللہ سارے مسئلے حل کرے گا کنیاں گلاں ہو گئی ہیں بولو بولو ستویں گل 5 منٹ رہندے نے حالے ستویں گل سنا شارٹ کر رہے ہیں میں گل بار بار ہی سمجھا رہے ہیں کی منگنا چاہیے ہے سارے دسو سارے کی منگنا چاہیے ہے اللہ کو جڑا معافی مانگ لے صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک ہے انصار صحابہ نے آپس اندر صلاح کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر کول چلنے ہاں چل کر کے گزارش کرنے ہاں اللہ دے نبی دعا کروا دے ہو اللہ کو دعا کرو اللہ پاک نے سانو رقبے پہاڑاں دے ٹپے تے بلندیاں تے دتے نے پانی دے چشمے پہاڑاں دے تھلے آ رہے نے پانی نیوائے تھلے رقبے اچھے نے مزہ نہیں آندا رقبے پلان گا اللہ دے نبی کول چلنے چاہ کر کے درخواست کرنے اللہ دے نبی دعا کر دے ہو اللہ سانو پانی بھی رقبیاں دے کول عطا کر دے انہوں نے صلاح کی تھی کاٹھ بنایا انصار صحابہ نبی پاک کول چلے گئے اللہ دے پیغمبر نے دوروں دیکھیا آپ نے فرمایا انج لگ رہا ہے جی میں کوئی مطالبہ کرنا آ رہے ہوں آگے قریب سلام کیتا آپ نے جواب دیتا آپ نے فرمایا جو سوچ کے آئے ہوں جو ارادہ کر کے آئے ہو میں نو نہیں پتا بارال توڑے کٹ کولوں پتا لگ رہے ہیں جو بھی ارادہ کر کے آئے ہو میں آمنہ دلال زمانہ دینا ظاہر کرنا توڑی ذمہ داری ہے اللہ کولوں پوری کرا دینا میں محمد دی ذمہ داری کی لین آئے ہو تے تسی دسو کی لین گئے سن پانی دے چشمے کی بولو یار کی آپ نے ضمانت دیتی نبی دی ضمانت سچی ہے کہ نہیں اللہ دی وحی دے مطابق ہوندی ہے نا صحابہ سوچی پائے گا اتنی بڑی آفر مل رہی ہے ایک صحابی نے کہا اللہ دے پیغمبر جے اجازت ہوئے تے صلاح کر رہی ہے آپ مسکراؤ ہے فرمایا توڑے کٹ کو پتہ چلتا سی تسی صلاح کیتی ہوئی ہے جے مزید بھی کرنی ہے کر لو میں اپنی ضمانت تے قائم ہوں ادھر گئے قریب ہو کے بیٹھ گئے ایک بندہ کہنے لگاؤ کی ٹائم ضائع کر رہے ہو پانی دے چشمے منگن آئے سان گل کر چھڈو پانی منگو بس چلیے گھر ایک صحابی کہنے لگا اتنی بڑی آفر میرے نبی پاک دی پاک زبان تو مل رہی ہیں جے اے دے بدلے چ پانی منگ کے جائیے سانو کنے سیانا کہنا ہے آفر جی میں آلہ ہے درخواست بھی آلہ ہونی چاہیے دی صلاح دے ہو کی منگنا چاہیے پانی نو چھڑو پران کرو اللہ آپ دے گا فصل جانے تے پانی جانے اور شے منگو ہاں جی کی منگنا چاہیے ایک صحابی کہنے لگا جی میرا مشورہ مان لو
زندگی دا پتہ نہیں، موقع بنیا ہویا ہے چل کے درخواست کرنے اللہ دے نبی نو کہنے دعا کر دیو اللہ سانو معاف کر دے۔ یہ بڑی گل ہے جے تانوں سمجھ آ گئی۔ چشمے گئے پانی دے، تسی پلاٹ چاہیے نا تانوں، اللہ دی قسم کھا کے کہنا پلاٹ نہیں منگنا، معافی منگتے رہو آپے مل جائے گا۔ تسی جو منگنا چاہتے ہو نا لازمی نہیں اس شے دا ذکر کرو، تسی پہلے رب نو راضی تک کرو، وہ راضی ہوئے گا تو دے گا نا۔ کیوں ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوتی؟ معاف کر دیں اللہ۔ میرے نبی پاک مسکرا پہ آپ نے ہاتھ چکے اللہم اغفر لے انصار، اللہ انہوں نے بخش دے۔ صحابی قریب آیا کہندہ سونے او بمپر آفر لگی ہوئی ہیں پیکیج ہے نا تھوڑی زبان تو زبانہ پہ دعا کر دیو اللہ ساڑھے بچیانوں بھی معاف کر دے دے۔ آپ نے فرمایا والے ابناء الانصار، اللہ انہاں دے بچیانوں بھی بخش دے۔ پھر کہنے لگے سونے وہ دعا کر دے ہو اللہ ساڑھے بچیانوں بھی معاف کر دے دے۔ آپ نے فرمایا والے ابناء الانصار، اللہ انہاں دے بچیانوں معاف کر دے۔ اللہ دے نبی دعا کر دے ہو اللہ ساڑھے عورتانوں بھی معاف کر دے دے۔ آپ نے فرمایا والے نساء الانصار، اللہ دے نبی دعا کر دے ہو اللہ ساڑھے نوکرانوں بھی معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا والے موالے الانصار، ان معافی مانگ کے چلے گئے۔ میرے نبی پاک فرمان لگے بڑے سیانے سن جو سوچ کے ایسا نہیں دسیا، معافی مانگ کے بھی گئے نے، جڑا ارادہ کر کے ایسا وہ بھی دعا پوری کرا کے گئے نے، کیونکہ اللہ جنہوں معاف کر دیندہ ہے اللہ دے دل دے سارے ارمان پورے کر دیندہ ہے۔ کیڑی شاید گلاں بڑیاں زیادہ نے تے خلاصہ کلام اے کہ اے جڑے دن باقی نے نا راتاں باقی نے، ان راتاں تے خوب اپنے آپ نو رب دے سامنے پیش کرو تے معافی مانگ لو۔ عید دا دین ہوئے تے اللہ والوں اعلان ہو رہے ہوئے قد افلح من تزکا، جا میرے بندے میں تیری زندگی دے گناہ معاف کر دیتے۔ آج موقع ہے، ہو سکتا ہے اگلے رمضان سانو زندگی نہ ہوئے، ہو سکتا ہے اگلا رمضان سانو نصیب ہی نہ ہوئے، یا ہو سکتا ہے اتنی بڑی آفر سانو بعد ملے ہی نہ۔ آج موقع ہے، آج اللہ کریم پہلے آسمان تے آ جاندہ ہے، رحمت دے دروازے اللہ نے کھول دیتے ہیں، جنت کھلی ہے۔ حضرات میرا یہی پیغام ہے، سب تو زیادہ خوش نصیب ہوئے جڑا رمضان اندر اپنے آپ نو معاف کرا جائے۔ جڑا معاف نہیں کرا سکتا، معافی نہیں مانگ سکتا، سمجھ لو نے رمضان نہیں پاتا۔ میں آخر اندر مشکور ہوں مسجد آزادی انتظامیہ دا حضرت مولانا قاری خورشید عالم صاحب انہاں دی محبت دا، اور خاص کر ملک منیر امان صاحب جنہاں دے حکم تے میں حاضر ہویا، اور محترم ملک عامر صدیق صاحب عراقی وال والے جڑے مینوں شہر تو اس تواڈی مسجد تک لے کے آئے نے، اللہ سارے نوں جزائے خیر دے۔ اور خصوصاً میں تواڈا مشکور ہاں اور دعا گو ہاں کہ تساں تشریف رکھ کے میری گل بڑے ادب نال احترام نال سنیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڈا تواڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔